علیکم ڈیئر فرینڈز، میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے تقریباً 4-5 دن ہو گئے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے پریپریشن کے سلسلے میں ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا تھا، جس کے سلسلے میں ہم نے خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہے یا پورا ایکٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہوا تھا۔ اس کا آج ہم پارٹ 5 پڑھیں گے۔ اس والے پارٹ میں ہم سیکشن 13 اور 14 پڑھیں گے کہ اس ایکٹ 2010 میں کون کون سے سیکشن، یعنی کہ سیکشن 13 اور سیکشن 14 میں کون سی اہم باتیں ہیں۔ سب سے اہم بات جو آپ نے ایم سی کیوز کے لحاظ سے یاد رکھنی ہے کہ سیکشن 13 کیا بتاتا ہے۔ سیکشن 13 کے تحت چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر فنڈ بنایا گیا۔ کون سے سیکشن کے تحت؟ سیکشن 13 کے تحت چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر فنڈ بنایا گیا۔ وہی بات اس میں ہے کہ the commission shall establish a fund to be known child protection and welfare fund۔ صحیح ہے۔ اس طرح دوسری بات اس سیکشن 13 کے سیکنڈ کلاز میں ہے کہ the fund shall consist of grant, donation, endowment, bequest received from any source by the commission for the care and protection, maintenance, welfare, training, education and rehabilitation, reintegration of children at risk۔ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر فنڈ سیکشن 13 کے تحت بنایا گیا، اور اس کے جو فنڈ ہے یہ کون کون سے ذرائع سے آ سکتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے گرانٹ کے طور پر، ڈونیشن، انڈومنٹ، بیکویسٹ ریسیوڈ فرام اینی سورس آف دی کمیشن، اس ذرائع سے یہ پیسے آ سکتے ہیں اس فنڈ میں۔ اور کہاں پر یہ خرچ ہوں گے؟ فار دی کیئر، پروٹیکشن، مینٹیننس، ویلفیئر، ٹریننگ، ایجوکیشن، ریہیبلیٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن آف چائلڈ ایٹ رسک۔ چلتے ہیں سیکشن 14 کی طرف۔ سیکشن 14 متعلق ہے آڈٹ کا، کہ اس چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر فنڈ جو بنایا گیا ہے سیکشن 13 کے مطابق، تو سیکشن 14 میں اس فنڈ کا آڈٹ کس طرح ہوگا یا کون کر سکے گا؟ تو ایم سی کیو یہی ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر فنڈ کا آڈٹ کس سیکشن کے تحت کیا جاتا ہے؟ سیکشن 14 کے تحت۔ سیکشن 14 کا کلاس 1 ہے کہ the fund shall be kept, operated, spent and audited in such manner as be prescribed by rules۔ اس فنڈ کو رکھا جائے گا اور اس کو خرچ کیا جائے گا ایک خاص طریقہ کار کے مطابق۔ اس طرح اس کا آڈٹ بھی ایک خاص رول ریگولیشن کے مطابق ہوگی، جو کہ درج ذیل سلائیڈ میں ہے۔ اس والے سلائیڈ میں ہے کہ آڈٹ کس طرح ہوگی۔ اس میں کہ without prejudice to the requirement of audit by an auditor appointed by the government۔ اس کا جب آڈٹ ہوگا اس چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر فنڈ کا، تو ایک آڈیٹر اپوائنٹ کیا ہوگا کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے۔ in accordance to the provision of any other law of the time being in the force and the annual audit statement of the accounts, such fund shall be prepared in conformity with the general acceptance accounting principle۔ تو اس کا annual audit statement اس فنڈ کا تیار کیا جائے گا کس کے مطابق؟ گیپ کے اصولوں کے مطابق۔ وہ کون کرے گا؟ بائی اے کوالیفائڈ فرم آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس۔ اس طرح یہ والا جو جنرل اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ جس کا آڈٹ کیا ہوا ہوگا، وہ سائن کیا ہوا ہو کس نے؟ چیئرمین آف دی کمیشن نے۔ The annual audit statement of the accounts so prepared shall be submitted to the provincial accounts committee۔ اس چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر فنڈ کا جب آڈٹ ہو جائے تو اس آڈٹ رپورٹ کو آپ نے کمیشن نے سبمٹ کروانا ہوگا پروونشل اکاؤنٹ کمیٹی میں۔ اس طرح اینڈ may also be available to general public۔ اس طرح یہ عام پبلک بھی دیکھ سکتے ہیں کس کے مطابق؟ آر ٹی آئی کے مطابق۔ آر ٹی آئی کے ذریعے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ اس انفارمیشن یا اس آڈٹ رپورٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
That's all for this video. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 इस 1/2010 का पढ़ेंगे. Thank you for having your time. Allah Hafiz.